السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 10۔ سچ کہوں میری تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر میں نے اپنے کو روکا۔ مگر واہری بسم اللہ، رنڈی ہو تو ایسی ہو، آتے کے ساتھ ہی کڑوں کا قصہ چھیڑ دیا۔ بسم اللہ۔ نواب دیکھو، یہ وہی کڑے کی جوڑی ہے نا جو تم نے اس دن حسنوں کو گروی کرنے کو دی تھی؟ نواب: وہی ہے، وہ تو مکر گیا تھا کہ میرے ہاتھوں گروی نہیں ہوئے۔ بسم اللہ: کتنے پر گروی ہوئے تھے؟ نواب: یہ تو یاد نہیں، شاید 250 یا 225، کچھ ایسے ہی تھے۔ بسم اللہ: اور سود کیا تھا؟ نواب: سود کا حساب آج تک کس نے کیا؟ جو چیز گروی ہوئی پھر اس کے چھڑانے کی نوبت کبھی نہیں آئی جو سود کا حساب کیا جاتا۔ بسم اللہ: اچھا تو یہ کڑے میں لے لوں؟ نواب: لے لو۔ بسم اللہ: کہو تو میاں حسنوں کو مرزا صاحب کے پاس بھیجوں؟ نواب: نہیں، میرے سر کی قسم، ایسا نہ کرنا، سید ہے۔ بسم اللہ: سید ہے؟ اس کے باپ کا تو پتہ نہیں۔ نواب: خیر، وہ تو اپنے منہ سے کہتا ہے۔ میں اپنے دل میں نواب کی ہمت پر آفرین کرنے لگی۔ واہری ہمت کیا کہنا، خاندانی رئیس ہے نا۔ بسم اللہ کی بے مروتی دیکھیے، نواب سے وہی چھٹن جان کے گھر جانے کا بہانہ کر کے ان کو سویرے سے رخصت کر دیا۔ خدا جانے کس سے وعدہ تھا۔ اس واقعہ کے دوسرے تیسرے دن کا ذکر ہے۔ میں خانم صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، اتنے میں ایک بوڑھی سی عورت آئی۔ خانم صاحب کو جھک جھک کے سلام کیا۔ خانم نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، سامنے بیٹھ گئی۔ خانم: کہاں سے آئی ہو؟ بڑھیا: کیا بتاؤں کہاں سے آئی ہوں، کوئی ہے تو نہیں؟ کیوں؟ خانم: بوا، یہاں کون ہے؟ میں ہوں، تم ہو اور یہ چھوکری، اس کو بات سمجھنے کی تمیز نہیں، کہو۔ بڑھیا: مجھے نواب فخر النساء بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ خانم: کون فخر النساء صاحبہ؟ بڑھیا: اے تو تم نہیں جانتی، نواب چھبن صاحب۔ خانم: سمجھی، کہو۔ بڑھیا: بیگم صاحب نے مجھے بھیجا ہے، آپ بسم اللہ جان کی اماں ہے نا؟ خانم: ہاں، بات کہو۔ بڑھیا: بیگم صاحب نے کہا ہے کہ چھبن صاحب میرا اکلوتا لڑکا ہے، میں بھی اس پر پروانہ ہوں اور اس کا باپ بھی پروانہ تھا، میرے نازوں کا پالا ہے اور اس کا چچا بھی دشمن نہیں ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ اس کی بھی ایک اکلوتی لڑکی ہے، چھبن کی منگیتر۔ لڑکی پر گالی چڑھ چکی ہے، چھبن نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اسی پر چچا کو برا معلوم ہوا، میں نے دخل نہیں دیا، یہ سب تنبیہ کے لیے کیا گیا ہے۔ تمہاری لڑکی کا عمر بھر کا گھر ہے، جو تنخواہ لڑکا دیتا تھا اس سے 10 اوپر مجھ سے لے لینا، مگر اتنا احسان مجھ پر کرو کہ شادی پر راضی کر دو، شادی کے بعد سب جائیداد اسی کی ہے، سوا اس کے اور کون ہے، میری اور چچا کی جان و مال کا مالک ہے، مگر اتنا خیال رکھو کہ یہ گھر تباہ نہ ہونے پائے، اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور ہمارا بھی، آئندہ تم کو اختیار ہے۔ خانم: بیگم صاحبہ کو میری طرف سے آداب تسلیمات کہنا اور عرض کرنا کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے خدا چاہے تو وہی ہوگا، میں آپ کی عمر بھر کی لونڈی ہوں، مجھ سے کوئی امر خلاف نہ ہوگا، خاطر جمع رکھیے۔ بڑھیا: مگر بیگم صاحب نے کہا کہ چھبن کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، بڑا ضدی لڑکا ہے، اگر کہیں معلوم ہوگا تو ہرگز نہ مانے گا۔ خانم: ماما سے کیا مجال، مجھ سے؟ دیکھ چھوکری، کہیں کسی سے یہ قصہ نہ لے بیٹھنا۔ میں: جی نہیں۔ اس کے بعد بڑھیا نے علیحدہ لے جا کے خانم سے چپکے باتیں کی، وہ میں نے نہیں سنی، ماما کے رخصت کے وقت خانم کو اتنا کہتے سنا۔ خانم: میری طرف سے عرض کرنا اس کی کیا ضرورت تھی، ہم لوگ تو قدیمی نمک کا خوار ہیں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد خانم نے بسم اللہ کو بلا بھیجا اور کچھ ایسے دوانچھر کان میں پھونک دیے کہ اب جو نواب صاحب آئے تو وہ آؤ بھگت ہوئی کہ ملازمت کے زمانے میں بھی کبھی نہ ہوئی تھی۔ نواب صاحب بیٹھے ہیں، بسم اللہ سے اختلاط کی باتیں ہو رہی ہیں، میں بھی موجود ہوں کہ اتنے میں خانم صاحب بسم اللہ کے کمرے کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہوئی۔ اے لوگو، ہم بھی آویں؟ بسم اللہ نواب سے: ذرا سرک بیٹھو، اماں آتی ہیں۔ خانم سے: آئیے۔ خانم نے سامنے آتے ہی نواب کو 3 تسلیمیں کی۔ میں نے آج کے دن کے سوا خانم کو اس طرح مؤدب ہو کے سلام کرتے نہ دیکھا تھا۔ خانم نواب سے: حضور کا مزاج کیسا ہے؟ نواب گردن جھکا کے: الحمدللہ۔ خانم: خدا خوش رکھے، ہم لوگ تو دعا گو ہیں، 1000 بڑھ جائیں مگر پھر بھی وہی ٹکے کی مال زادی، آپ کے ہاتھ کے دیکھنے والے، آپ کو خدا نے رئیس کیا ہے۔ اس وقت ایک عرض لے کے حاضر ہوئی ہوں،
یوں تو بسم اللہ خدا رکھے سال بھر سے آپ کی خدمت میں ہے، مگر میں نے کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی، بلکہ حضور کے سلام کو بہت کم حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس وقت ایسی ہی ضرورت تھی جو چلی آئی۔ خانم تو یہ باتیں کر رہی ہے، بسم اللہ ان کا منہ دیکھ رہی ہے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں کسی قدر بات کا پہلو سمجھے ہوئے تھی۔ نواب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نواب کا یہ حال ہے کہ چہرے سے ایک رنگ جاتا ہے اور ایک آتا ہے، آنکھیں جھمپی جاتی ہیں مگر چپ کے بیٹھے ہیں۔ خانم تو پھر عرض کروں؟ نواب بہت ہی مشکل سے کہیے۔ خانم ذرا بوا حسینی کو بلا لینا۔ میں گئی اور بوا حسینی کو بلا لائی۔ خانم بوا حسینی سے، بوا ذرا دو شالے کی جوڑی تو اٹھا لانا، وہی جو کل بکنے کو آئی ہے۔ بکنے کو آئی ہے؟ ان لفظوں نے نواب پر وہی اثر کیا جسے دفعتاً کسی پر بجلی گرے، مگر بہت ضبط کر کے چپکے بیٹھے رہے۔ اتنے میں بوا حسینی دوشالہ لے آئی۔ کیسا پرمتن زر کا دوشالہ کہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ خانم نواب کو دوشالہ دکھا کے، دیکھیے یہ دوشالہ کل بکنے کو آیا ہے، سوداگر 1000 کہتا ہے، 1500 تک لوگوں نے لگا دیے ہیں، وہ نہیں دیتا۔ میری نگاہ میں 17 بلکہ 18 تک مہنگا نہیں ہے۔ اگر حضور پرورش کرے تو بھلا اس بڑھاپے میں آپ کی بدولت ایک دوشالہ تو اوڑھ لوں۔ نواب خاموش بیٹھے رہے۔ بسم اللہ کچھ بولا ہی چاہتی تھی کہ خانم نے نواب سے کہا، خانم ٹھہر لڑکی، تو ہمارے بیچ میں نہ بولنا، تو آئے دن فرمائش کیا کرتی ہے، ایک فرمائش ہماری بھی صحیح۔ نواب پھر چپکے بیٹھے رہے ہیں۔ خانم اوئی نواب سخی سے سو بھلا جو جلدی دے جواب، کچھ تو ارشاد کیجئے، سکوت سے تو بندی کو تسکین نہ ہوگی۔ ہاں نہ صحیح نہیں صحیح کچھ تو کہہ دیجئے، میرے دل کا ارمان تو نکل جائے۔ نواب اب بھی چپ ہے۔ خانم للہ حضور جواب دیجئے، یوں تو میری حقیقت ہی کیا ہے، موئی بازاری قسمی، مگر آپ ہی لوگوں کی عزت دی ہوئی ہے، برائے خدا ان چھوکریوں کے سامنے تو مجھ بڑھیا کو ذلیل نہ کیجئے۔ نواب آبدیدہ ہو کر، خانم صاحب اس دوشالے کی کوئی اصل نہیں ہے، مگر تم کو شاید میرا حال معلوم نہیں، کیا بسم اللہ جان نے کچھ نہیں کہا؟ اور امراؤ جان بھی تو اس دن تھی۔ خانم مجھ سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، کیوں خیر تو ہے؟ بسم اللہ کچھ بولنے کو تھی کہ خانم نے آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ چپ ہو رہی، ٹال کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں پہلے ہی سے بت بنی بیٹھی تھی۔ نواب اب ہم اس قابل نہیں رہے جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں۔ خانم آپ کے دشمن اس لائق نہ رہے ہوں، اور میں ایسی چھوری نہیں جو روز فرمائشیں کیا کروں۔ فرمائشیں کریں نہ کریں بسم اللہ کریں، بھلا میں بوڑھی آڑی، میری فرمائشیں کیا اور میں کیا؟ یہ کہہ کے خانم نے ایک آہ سرد بھری۔ خانم ہائے تقدیر، اب ہم اس لائق ہو گئے کہ ایسے ایسے رئیس ایک ذرا سے چیتھڑے کے لیے ہم سے منہ چھپاتے ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ خانم کا ایک ایک فکرہ نواب کے دل پر نشتر کا کام دے رہا تھا۔ نواب خانم صاحب آپ سب لائق ہیں، میں سچ کہتا ہوں اب میں اس لائق نہیں رہا جو کسی کی فرمائش پوری کروں۔ اس کے بعد نواب نے اپنی تباہی کا حال مختصر بیان کیا۔ خانم خیر میاں اس لائق تو آپ نہیں رہے کہ ایک ادنا سی فرمائش پوری کرے، تو پھر لونڈی کے مکان پر آنا کیا فرض تھا؟ حضور کو نہیں معلوم کہ 20 4 پیسے کی میت ہوتی ہے؟ کیا آپ نے یہ مثل نہیں سنی کہ رنڈی کس کی جورو؟ ہم لوگ مروت کریں تو کھائیں کیا؟ یوں آئیے آپ کا گھر ہے، میں منع نہیں کرتی، مگر آپ کو اپنی عزت کا خود ہی خیال چاہیے۔ یہ کہہ کے خانم فوراً کمرے سے چلی گئی۔ نواب واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، اب انشاءاللہ نہ آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھنے کو تھے کہ بسم اللہ نے دامن پکڑ کے بٹھا دیا۔ بسم اللہ اچھا تو اس کڑے کی جوڑی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نواب کسی قدر ترش ہو گئے، میں نہیں جانتا۔ بسم اللہ وہ تو تم بالکل ہی خفا ہو گئے، جاتے کہاں ہو، ٹھہرو۔ نواب نہیں بسم اللہ جان، اب مجھ کو جانے دو، اب میرا آنا بیکار ہے، جب خدا ہمارے دن پھیرے گا تو دیکھا جائے گا، اور اب کیا دن پھریں گے۔ بسم اللہ میں تو نہ جانے دوں گی۔ نواب تو کیا اپنی اماں سے جوتیاں کھلواؤ گی؟ بسم اللہ مجھ سے؟ ہاں سچ تو ہے بہن امراؤ، آج یہ بڑی بی کو ہوا کیا تھا؟ برسوں ہو گئے میرے کمرے میں آج تک جھانکی نہ تھی، آج آئی بھی تو قیامت برپا کر گئی۔ بھئی اماں جان چاہے خفا ہو جائیں چاہے خوش ہو، میں نواب سے رسم نہیں ترک کر سکتی، آج نہیں ہے ان کے پاس نہ صحیح، ایسی بھی کیا آنکھوں پر ٹھیکری رکھ لینا چاہیے؟ آخر یہی نواب ہے جن کی بدولت اماں جان نے ہزاروں روپے پائے،
آج زمانہ ان سے پھر گیا تو کیا ہم بھی طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں، گھر سے نکال دیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اماں زیادہ تنگ کریں گی تو بہن امراؤ میں سچ کہتی ہوں، نواب کا ہاتھ پکڑ کے کسی طرف کو نکل جاؤں گی۔ لو میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں بسم اللہ کی باتیں بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی، ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ بسم اللہ۔ اچھا تو نواب تم کہاں رہتے ہو؟ نواب۔ کہاں بتاؤں؟ بسم اللہ۔ آخر کہیں تو۔ نواب۔ تحسین گنج میں مخدوم بخش کے مکان پر رہتا ہوں۔ افسوس، میں نہ جانتا تھا کہ مخدوم ایسا نمک حلال آدمی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس سے بہت ہی شرمندہ ہوں۔ میں، یہ وہی مخدوم بخش ہے نا جو آپ کے والد کے وقت سے نوکر تھا، جس کو آپ نے موقوف کر دیا تھا؟ نواب۔ ہاں وہی مخدوم بخش، کیا کہوں اس وقت وہ کیسا کام آیا۔ خیر اگر خدا نے چاہا، اتنا کہہ کے نواب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر پڑے۔ اس کے بعد نواب بسم اللہ کے ہاتھ سے دامن چھڑا کے کمرے کے باہر چلے گئے۔ میرا ارادہ تھا کہ نواب سے چلتے وقت کچھ کہہ دوں، باتیں کروں گی، اور اس لیے ان کے ساتھ اٹھی بھی تھی، مگر وہ اس قدر جلد زینے سے اتر گئے کہ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ نواب کے تیور اس وقت بہت برے تھے۔ خانم کی باتوں نے نواب کے دل پر سخت اثر کیا تھا۔ ان کی حالت بالکل مایوسی کی تھی، اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب باتیں خانم نے جو کہی ہیں وہ سب اس فہمائش کی تمہید ہے جو اور کسی وقت پر موقوف رکھی گئی ہے، مگر مجھے بہت ہی تشویش تھی کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ کھا کے سو رہیں تو اور غضب ہو۔ سر شام میں اور بسم اللہ دونوں سوار ہو کے تحسین گنج گئے۔ مخدوم بخش کا مکان بڑی مشکل سے ملا۔ کہاروں نے اس کے دروازے پر آواز دی، ایک چھوٹی سی لڑکی اندر سے نکلی، اس سے معلوم ہوا کہ مخدوم بخش گھر پر نہیں ہے۔ نواب کو پوچھا، اس نے کہا وہ صبح سے کہیں گئے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ 2 گھنٹہ تک انتظار کیا، نواب صاحب آئے نہ مخدوم بخش، آخر مایوس ہو کے چلے آئے۔ دوسرے دن صبح کو مخدوم بخش نواب کو ڈھونڈتا ہوا آیا، معلوم ہوا کہ رات کو بھی اس کے مکان پر نہیں گئے۔ شام کو ان کی والدہ کی ماما، وہی بڑھیا جو ایک دن خانم کے پاس آئی تھی، روتی پیٹتی آئی، اس سے بھی یہی خبر ملی کہ نواب کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ نے روتے روتے اپنا عجب حال کیا۔ بڑے نواب سخت متفکر ہیں۔ اس واقعہ کو کئی دن گزر گئے اور نواب چھبن صاحب کا کہیں پتہ نہیں ملا۔ اس واقعے کے چوتھے 5ویں روز چھبن صاحب کی انگوٹھی نخاس میں بکتی ہوئی پکڑی گئی۔ بیچنے والے کو علی رضا بیگ کوتوال کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا مجھے امام بخش ساکی کے لڑکے نے بیچنے کو دی ہے۔ امام بخش ساکی کا لڑکا تو نہ ملا، خود امام بخش پکڑ بلایا گیا۔ پہلے تو امام بخش صاف مکر گیا کہ اس انگوٹھی کو نہیں جانتا، آخر جب مرزا نے خوب ڈانٹا اور دھمکایا تو قبول کیا۔ حضور، میں لبے دریا لوہے کے پل کے پاس حقہ پلاتا ہوں، جو لوگ دریا نہانے جاتے ہیں ان کے کپڑوں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ 5 دن کا ذکر ہے، ایک شریف زادے، کوئی 20-22 کی عمر تھی، گورے سے تھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے، سر شام پکے پل پر نہانے آئے، کپڑے اتار کے میرے پاس رکھوا دیے، مجھ سے لنگی لے کے باندھی، خود دریا میں کود پڑے، تھوڑی دیر تک نہایا کیے، پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور سب لوگ دریا سے نہا نہا کے نکلے، کپڑے پہن کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، وہ صاحب نہ آئے۔ میں یہ سمجھا کسی طرف پیرتے ہوئے نکل گئے ہوں گے، بڑی دیر ہو گئی، میں اس آسرے میں کہ اب آتے ہیں پہر رات گئے تک بیٹھا رہا، آخر کو مجھے یقین ہو گیا کہ ڈوب گئے۔ اب دل میں یہ سوچا کہ اگر کسی کو خبر کرتا ہوں تو جھگڑوں میں پھنس جاؤں گا، کھنچا پھروں گا، اس سے بہتر ہے کہ چپ ہو رہوں۔ ان کے کپڑے اٹھا کے گھر لے آیا، جیب میں سے یہ انگوٹھی نکلی، اور ایک اور انگوٹھی ہے، اس میں خدا جانے کیا لکھا ہے، میں نے مارے ڈر کے آج تک کسی کو نہیں دکھائی۔ میں تو اس انگوٹھی کو بھی نہ بیچتا، مگر میرا لڑکا شہدا ہو گیا ہے، وہ چرا کے لے آیا۔